نئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں کہتے ہیں کہ دوست ممالک نے واضح کر دیا ہے کہ اب وہ پاکستان کو مدد دینے کے بجائے یہاں سرمایہ کاری کریں گے۔ مطلب ہم جو ہر دفعہ ان دوست ممالک کے پاس دوڑے جاتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ ہونے والے ہیں اور ہمیں چند ارب ڈالرز دے دیں، وہ اب نہیں ملیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کو مفت میں بہت کچھ کھلا پلا دیا، اب مزید نہیں کھلا سکتے۔ پہلی بات تو یہ کہ امریکہ کے علاوہ کسی نے پاکستان کو مفت کا پیسہ نہیں دیا۔ امریکی اچھے ہیں یا برے، انہوں نے پاکستان کو قرض کے بجائے ہمیشہ گرانٹ دی۔ ایک امریکی کے مطابق امریکہ پاکستان کو اب تک 82 ارب ڈالرز امداد دے چکا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ غلط ہو یا بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہو، لیکن کم از کم یہ تو ریکارڈ پر ہے کہ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد امریکہ نے پرویز مشرف، پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی تیسری حکومت تک 32 ارب ڈالرز کولیشن سپورٹ فنڈ کے نام پر پاکستان کو جاری کیے۔ کیری لوگر امداد اس کے علاوہ تھی جو 6 سے 8 ارب ڈالرز تھی، جو براہ راست پاکستانی عوام کی ترقی کے لیے دی گئی تھی۔ باقی امداد دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے دی جا رہی تھی۔ پاکستان اپنا بل امریکہ کو دیتا تھا اور وہ اس کی ادائیگی کر دیتا تھا، اگرچہ آڈٹ بھی ہوتا تھا اور امریکہ الزام بھی لگاتا تھا کہ بعض اخراجات کو 2-3 دفعہ بل میں شامل کر دیا جاتا ہے، لیکن امریکہ پھر بھی پیسہ دیتا رہا۔ آخر کار امریکہ نے وہ امداد بند کر دی کیونکہ ہم ہر وقت کہتے تھے کہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جب وہ سالانہ 1.5 ارب ڈالرز بند ہوئے تو سوال پیدا ہوا کہ اب ڈالرز کہاں سے لائے جائیں تاکہ بجٹ خسارے کو پورا کیا جا سکے، کیونکہ پاکستان کی برآمدات کم ہو رہی تھیں اور درآمدات بڑھ رہی تھیں۔ 2018 میں درآمدات 55 سے 60 ارب ڈالرز تھیں، لیکن عمران خان کے وزیر اعظم بنتے ہی یہ فگر 80 ارب ڈالرز تک پہنچ گیا اور برآمدات اور ترسیلات زر ملا کر بھی محض 60 ارب ڈالرز تک اکٹھے ہو رہے تھے۔ یوں یہ 20 ارب ڈالرز کا گیپ اتنا بڑا تھا کہ ورلڈ بینک یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پروجیکٹ لون لے کر بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ 2018 سے پہلے یہی ہو رہا تھا، جب تقریباً 50 ارب ڈالرز تک برآمدات اور ترسیلات زر سے زر مبادلہ آ رہا تھا اور 5-6 ارب ڈالرز کا گیپ پروجیکٹ لون سے پورا ہو رہا تھا۔ لیکن جب 2018 کے بعد درآمدات 80 ارب ڈالرز تک پہنچیں اور تجارتی خسارہ 20 ارب ڈالرز تک پہنچ گیا تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور ہم چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کے پاس دوڑے گئے اور ان سے کیش مانگا۔ اگرچہ چین ماضی میں بھی 500 ملین ڈالرز تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں رکھواتا آیا تھا تاکہ پاکستان بالکل بیٹھ نہ جائے۔ اب کی دفعہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے بھی کیش مانگا گیا۔ انہوں نے اسٹیٹ بینک کو چند ارب ڈالرز دیے، جن پر ان دونوں ملکوں نے 3 سے 4% سود مانگا جو انہیں دے دیا گیا۔ اس طرح چین نے بھی کچھ ارب ڈالرز ہمارے پاس رکھوا دیے اور اب ان پر بھی سود لیا جا رہا ہے۔ یوں دوست ممالک اب پاکستان کو سود پر قرضہ دیتے ہیں تاکہ ہمارا کام چلتا رہے۔ اب ہم ان قرضوں پر ڈالروں میں سود ادا کر رہے ہیں اور ہر سال اسے رول اوور کرا لیتے ہیں۔ چین نے سی پیک کے نام پر پاکستان میں سرمایہ کاری کی، اس کا الگ سے قرضہ ہے۔ چینی کبھی پاکستان کو رعایتی قرضے دیتے تھے، لیکن پھر انہیں لگا کہ اس قوم کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ رعایتی قرضے دیں یا مہنگے، لہٰذا انہوں نے یہ رعایتی قرضے ختم کر کے کمرشل قرضے دینا شروع کر دیے جو اب تک جاری ہیں اور ہمارے قرضوں کا بوجھ بڑھا رہے ہیں۔ اگرچہ سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کو رعایتی یا مفت تیل فراہم کرتا آیا ہے، جبکہ دوسری طرف بھارت کیش پر تیل خریدتا ہے اور سعودی عرب کا بڑا گاہک ہے۔ عمران خان تو اپنے دور میں سعودی عرب سے ناراض ہو گئے تھے کہ وہ بھارت میں کیوں بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات نے بھی بھارت میں سرمایہ کاری کی۔ عمران خان حکومت نے ناراض ہو کر سعودی عرب کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ٹی وی پر کہا کہ ہم ایران، ملیشیا اور ترکی کے ساتھ مل کر الگ سے مسلم ممالک کی ایک تنظیم بنائیں گے۔ اس پر سعودی عرب کے پاکستان میں ایک سابق سفیر نے انگریزی اخبار دی عرب نیوز میں کالم لکھا اور خوب کلاس لی کہ اگر آپ کو بھارت سے پرابلم ہے تو ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کیوں رکھتے ہیں؟ اگر آج سعودی عرب بھارت میں سرمایہ کاری کرے گا تو کل کو ان کا بھارت میں موجود اثر و رسوخ پاکستان ہی کے کام آئے گا۔ ساتھ میں یہ بھی یاد دلایا
कि भारत सऊदी अरब से डॉलरों में तेल खरीदता है, जिससे सऊदी अरब चंद अरब डॉलर्स निकाल कर पाकिस्तान को भी देता है, क्योंकि हम लोग तो मुफ्त के आदी हो चुके हैं। इस सफ़ीर ने तो ये भी ताना दिया कि जब हमने यमन जंग के लिए पाकिस्तान से इमदाद मांगी थी तो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था, तो फिर सऊदीया क्यों आपकी मदद करे। यूं सऊदी अरब, चीन और दीगर दोस्त ममालिक इस नतीजे पर पहुंचे कि इस कौम को मुफ्त में बहुत डॉलर्स खिला दिए, ये इसके आदी हो चुके हैं। लिहाजा पहले तो उन्होंने मुफ्त डॉलर्स बंद किए और कहा कि अब डॉलर्स दरकार हैं तो सूद अदा करना पड़ेगा। हम इस पर राज़ी हो गए। अब वो ममालिक कह रहे हैं कि ये सहूलत भी मुयस्सर नहीं होगी। अब आप हमारे साथ कारोबार करें, हम आपके मुल्क में सरमायाकारी करेंगे। आप अपने वो असासे हमें बेच दें जो नुकसान में हैं या जो आप चलाने की सकत नहीं रखते। सऊदी अरब तो बड़े अरसे से कह रहा है कि 10 अरब डॉलर्स की ऑयल रिफाइनरी लगा देते हैं। कतर हमारे एयरपोर्ट्स चाहता है। चीनी कंपनियां कराची इलेक्ट्रिक कंपनी खरीदना चाहती थीं। इस तरह और भी असासों में वो दिलचस्पी रखते हैं। अंदाज़ा करें कि सऊदी अरब और कतर तक हमसे बेहतर इदारे चलाते हैं। इनके लोग हमसे बेहतर पैसा कमाना जानते हैं। हालत यह है कि सऊदी अरब बरसों से कह रहा है कि पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी लगानी है। बरसों गुजर गए, आज तक उस पर काम नहीं हुआ। वजह है हमारी हड हरामी और मुफ्त का खाना पीना। काम कौन करे, इतनी मेहनत कौन करे जब मुफ्त के डॉलर्स मिल रहे हों। मुफ्त के डॉलर्स अमेरिका दे रहा था तो हमें एतराज़ था कि वो हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी अफ़गानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे और हमें डॉलर्स दे रहे थे, तो भी हम नाराज़ थे और तंग थे कि हमारे तालिबान भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है। अब वही तालिबान हमारे दुश्मन बने हुए हैं, यानी जिन तालिबान की खातिर डॉलरों की कुर्बानी दी वो भी हमसे खफा है। हम खुद डॉलर्स नहीं कमा सकते, हमें मुफ्त की आदत पड़ चुकी है। वही सराइकी वाली मिसाल के कम जवान दी मौतें। हमारी अब वो हालत हो चुकी है कि एक सुस्त इंसान बेरी के दरख्त के नीचे लेटा था, ऊपर से बेर गिरा तो लेटा लेटा इंतज़ार करने लगा कि कोई अल्लाह का बंदा वहाँ से गुजरे तो उसे उठा कर दे दे। काफ़ी देर बाद वहाँ से कोई शख्स गुजरा तो उसे कहा कि भैया वो बेर तो ज़रा उठा के मेरे मुंह में डाल दो। उस बंदे ने तरस खाकर वो बेर उठाकर उसके मुंह में डाला और चल पड़ा। पीछे से उस सुस्त आदमी ने आवाज़ दी कि इस बेर की गुठली तुम्हारा बाप निकालेगा। दोस्तों, ये रऊफ़ क्लासरा का कॉलम था जो 15 मार्च 2024 को रोज़नामा दुनिया में शाया हुआ।